جب آپ نے اسلامی نظام کی بات کی، عدل کے وہ بڑی بڑی ہماری ہسٹوریکل فیکٹرز آپ نے بتائے، قرآن و حدیث کے احکامات بتائے، کیونکہ میری اپنی زندگی کا جتنا حصہ پاکستان کے اس نظام میں گزرا ہے، اس میں جو عدالتی نظام ہے جزا اور سزا کا، اس میں تو مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے آپ نے جو بات کی وہ ایک کہانی تھی، حقیقت تو ایسا ہے یوٹوپین باتیں، بالکل یوٹوپین باتیں۔ اچھا سر، دوسری لیکن یہ جگہ تاریخ میں حقیقت ہے، لیکن ایسا دور رہا ہے۔ آج کے ہمارے ناظرین اور نوجوان جب یہ سنیں گے ہماری باتیں تو وہ کہیں گے کہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، کیونکہ ایسا تو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں پستی، گراوٹ۔ ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم اپنا حق اور سچ تاریخ سے جب اس کی نسبت میں لاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دوسری بات سر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا، میں ویسے آپ کو ایک لطیفہ یہاں سنا جی جی، میں ایک ملک کا سربراہ تھا، اس کے بھائی کا کیس پیش ہوا، پاکستان کے بڑے بڑے وکیل تھے، فل بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، تو وہاں بڑے بڑے وکیل تھے، میں جس پارٹی کا وکیل تھا وہ پارٹی بھی کمزور تھی اور فلاں تھی، تو ادھر سے آرگو وارگا ہوا اور ججز نے اپنا جو تھا وہ تقریباً ذہن بھی بظاہر گفتگو سے لگا کہ بھئی ہمارے خلاف جا رہے ہیں، تو میں نے کھڑے ہو کے قرآن حکیم کی کچھ آیات، احادیث اور کچھ واقعات بیان کیے، تو وہ مجھے بعد میں ایک جج صاحب نے بلایا، انہوں نے فیصلہ جو تھا ہمارے حق میں کر دیا، جزاک اللہ۔ تو مجھے ایک جج صاحب نے بعد میں بلایا کافی عرصے کے بعد، جب سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، تو کہنے لگے بھائی فیصلہ تو ہم ادھر کرنے لگے تھے، لیکن تم نے جو ہمیں واقعات سنائے نا، حدیث سنائی، تو میں نے ساتھی ججوں کو کہا یہ تو سیدھا جہنم میں چلی جا رہے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں، چھوڑیں اس بات کو کہ کون سربراہ مملکت کا بھائی ہے، فیصلہ جو ہے کمزور کے حق میں کر دیا۔ تو یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم ریئلائز کروائیں، آج صبح میں نے رات کوئی نصف رات میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، تو میں نے اپنے شاگرد کو فون کیا، ایک سفرانی وکیل ہے بڑا ماشاءاللہ لائق کا، میں نے اس سے کہا وہ کون سا فیصلہ وہ تھا، ایک رات کو ایک حکومت 22 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جو تھے ایک ادارے کے سربراہ، بڑے شریف نیک آدمی، اب تو فوت ہو گئے پچھلے مہینے، وہ تو ان سے ناراض ہو گیا حکمران وقت اور اس کو گرفتار کروا دیا، ان کو اٹھا کے لے گئے گھر۔ میرے پاس ایک بڑے بزرگ وکیل تھے بہت بڑے، وہ آئے، انہوں نے کہا بڑی پریشانی اس طرح ہے، میں نے کہا اچھا، تو میں وہ درخواست لکھی رات کو 10 بجے، ایک صاحب کے گھر گئے بڑے جج صاحب کے، انہوں نے کہا یار میں نہیں اس کو ہاتھ لگاتا، فلانے کے پاس لے جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے آگے بھیج دیا، الٹیمیٹلی پتہ نہیں لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، جسٹس ملک قیوم جو تھے اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ پتہ چلا جی ان کے پاس چلے جائیں، ان کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں وہاں گیا، انہوں نے بلایا اندر، وہ بیڈ پہ تھے، آپریشن ابھی ہوا تھا، نالیاں لگی تھی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، میں نے کہا ایک ظلم ہوا ہے، یہ بات ہے فلاں، انہوں نے اسی وقت اس میری پٹیشن کے پیچھے سفید جو کاغذ تھا اس کے اوپر آرڈر کر دیا، ساتھ اپنا نمبر لکھا فون کا کہ اگر کسی کو شک ہو تو، آدھی رات کو میں نے اس بندے کو جا کے وہاں سے ریکور کیا۔ اب یہ بات کا اگلا حصہ جو سنانے والا ہے وہ بندہ کانپ جاتا ہے۔ اس وقت جو آدمی اینٹی کرپشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، وہ ڈی سی بی لگا رہا آباد میں، ایگزیکٹ آفٹر 3 ایئرس وہ میرے پاس روتا ہوا آیا کہ میرے ساتھ فلانا ظلم ہو گیا ہے، میری مدد کریں، کوئی بندہ میری مدد نہیں کر رہا، میرے ساتھ بڑا ظلم۔ تو مجھے وہ یاد آئی رات کہ اس رات وہ پہلے ظلم کس کے ساتھ کر رہا تھا، اور بعد میں تو یہ خیال رہنا چاہیے جب کسی بھی بندہ منصب پہ ہو، جو میں زیادتی کر رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بچ جاؤں، میرے ساتھ بھی زیادتی۔ میرے پاس اس طرح کے اتنے واقعات ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ناانصافیاں کی ہیں، پھر ان کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا ہے۔ جی سر، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ابھی جو باتیں ہم ابھی تک کا جو سلسلہ ہم نے بات کی وہ ہم عدل پہ بات کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا چیزیں مکس ہو رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سوشل جسٹس، معاشرتی عدل جو ریاست نے قائم کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا عدالتی نظام جو جزا اور سزا کا ہوتا ہے۔ جو جزا اور سزا کا نظام ہوتا ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے سوشل جسٹس کے سسٹم میں، یعنی جب آپ کی عدالتیں جزا اور سزا بہتر طریقے سے کریں گی تو معاشرتی عدل آئے گا، معاشرے میں ہم آہنگی آئے گی، آرڈر آئے گا، سسٹم بنے گا، اس وجہ سے پھر معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ آئے گا سوشل جسٹس کا، جس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز۔ اور وہ ریسورسز کیا ہیں؟
تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, سینیٹیشن ہے, فیسلٹی ہے, یہاں تک کہ آپ ابھی کے گزشتہ پچھلے مہینوں کے اسٹیٹسٹک اٹھائیں تو جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, بڑے شہر ہیں, لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, پشاور, اسلام, یہاں پر تدفین کے لیے جب آپ اپنے مردے کی جگہ لینے جاتے ہیں تو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. یعنی آپ کا جب عدالتی نظام اتنا زیادہ ابتر ہو جاتا ہے تو سوشل جسٹس اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. وہ کرنا پڑا. چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا, جو سابق چیف جسٹس تھے, انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک یہ کہ یہ جو مردے کو دفن کرتے ہیں اس کے پیسے نہیں, یعنی ایک آدمی ساری عمر اسٹیٹ کو دیتا رہتا ہے وہ اپنا ٹیکس, اور جب وہ مر جائے تو اس کو قبر بھی اب بیچیں گے تمہیں, قبر بیچیں گے. تو وہ, لیکن وہ بھی آرڈر اب چیلنج کر دیا محکموں نے. اسی طرح انہوں نے کہا داتا صاحب جو ہے یہ جوتے, وہ بھی انہوں نے اپنا چیلنج کر دیا ہوا ہے بابا صاحب کے جی یہ مزارات پہ. شرم کی بات ہے. آپ دیکھیں مسلمان حکومت میں لوگ ان فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں, اور آپ سکھوں کے گردوارے میں چلے جائیں, وہاں آپ کے بوٹ صاف کر کے پالش کر کے دیں گے. بالکل ایسا. یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں گیا ہوں, بوٹ صاف کر کے پالش کر کے وہاں رکھے ہوتے ہیں. یہاں پیسے لیتے ہیں, نماز پڑھنے جاؤ گے پیسے دو, پہلے پیسے دو. جی بالکل سر. اصل میں ریکویسٹ صرف اس میں اتنی ہے کہ اگر ہم ایک اپنے ہمسایہ جو ہمارے افغانستان میں ابھی ایک نظام آیا ہے یا آنے والا ہے, بہت سے لوگ اس کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں, بہت سے لوگ تھوڑے سسپیشیس ہیں, اس کے خلاف بھی ہیں. جو میں تو اس کے مکمل حق میں ہوں. جی, میں اس کے بارے میں جو سمجھا ہوں نا کہ اسلام کی باتیں کرنے سے بہتر ہے ہم اپنی اب والی نسل کو تیار کریں اور ڈیمانڈ کریں. سر دیکھیں, ایک دن میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے. وہاں جا کے ہم نے جو جواب دہ ہونا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہونا ہے کہ اللہ کے نظام میں ہم کنٹریبیوٹ کیا کر کے آئے. کیا دنیاوی تعلیم میں, دنیاوی نظام میں ہی ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو اللہ کا دین ہم نے سیکھا, دیکھیں نا ہم پولیٹیکل سائنس میں جب آخرت پہ یقین, آپ کہتے ہیں آخرت میں یقین, آخرت پہ یقین نہیں ہے. اسلام کا نفاذ, اسلام کا نفاذ آج کی زندگی. اور چہرے دیکھ کے انصاف نہیں کرنا. بالکل ایسا. چہرے اور سٹیٹس دیکھ کے انصاف نہیں کرنا. آپ نے ایک مفقود الحال غریب ترین کو بھی, ایک بادشاہ وقت بھی, دونوں کھڑے ہوں. عدل کا ترازو ایسے آپ نے ایسے ترازو رکھنا ہے, اور آپ نے جب ترازو ایسے کیا تو قیامت میں پھر وہ جو ہے نا حدیث پاک میں گدی سے پکڑ کے لایا جائے گا اور کہا جائے اس کو جہنم میں پھینکو, اور جہنم میں جج کو جب پھینکا جائے گا تو 40 سال کی مسافت کے نیچے جا کے وہ جہنم کیا ہے جہاں وہ جائے گا.